المطلب کہنے لگا میں تجھے ایک اور بات بتا دوں، یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، مصر کا نہیں، یمن کا نہیں، خدا رب کا نہیں، کوئی خاص عطر ہے، عام عطر بھی یہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، سیدہ آمنہ چل پڑی، آئی ہے خسر کے پاس اور پوچھا بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا، میں قریش کا سردار ہوں اور وہ بات کہی جو آج میرے تیرے دماغ سے نکل گئی، کہنے لگا میں کعبے کا متولی ہوں، اگر کوئی بات میرے گھر سے بگڑی کعبہ بدنام ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر ہم نے بدماشی کی، ہم نے غنڈہ گردی کی، ہم نے قتل و غارت کیا، ہم نے چوری کی، ہم نے پڑوسی کی آبرو میری وجہ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، تیرا اللہ کی توحید بتاتا ہے، اس کی صحافی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سکھوں کے گردوارے سے برکتیں اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، جوتے چرانے کا سب سے بڑا موقع مسجد میں ملتا ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کر دیا میرے ابا زبان سے قرآن کریم نہیں سنتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سنتے، اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، وحدہ لا شریک له بتایا کرے ہم سنیں گے۔ مجھے بتاؤ خدا نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے ساری عمر میں عطر نہیں خریدا، میں نے ساری عمر میں کبھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی، میں بازار کبھی گئی نہیں، نہ تم نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی سہیلی نے دیا، نہ کسی لوگوں کو یاد آیا۔ پھر بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب بات ہو رہی تھی تو حضرت کی دادی کو ایک اور موقع لگا، کہنے لگی کہ اتنے سال میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ عبد المطلب نے پوچھا 15 دن درختوں کی پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کے قرآن نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کسی نے بھیجا، نہ ہدیے میں آیا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اس آنے والے مہمان سے واپس آئے، جہاد سے واپس آئے، اگر میں تمام کے تمام خدمت کی وہ لوگ جن کو سنبھالنے والے سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، یہ ستارے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سعد بن ربی ایک جوان ہے، صحابی ہے، کہنے لگی ملتا نہیں ہوں، ایسی عورتیں زخمیوں میں نہیں ملتا، میں نے دیکھی شہیدوں میں نہیں ملتا، غازیوں میں نہیں ملتا۔ آج کسی نبی کی آمد کرے گی، 22 سال کو کیوں لیا، امی جان یاد کرے گی، رنگ یاد کرے گی، ہمشیرہ یاد کرے گی، سعد بن ربی تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے بارود دیا یاد فرما، نماز تک کے قریب جانے کو لوگ تیار نہیں، بار بار فرمایا سعد بن ربی کو ایسی صورت میں کیا ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ صحابہ نے جواب دے دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرمایا دنیا میں جو زمان جاؤ پہاڑ کی ساری دنیا کو سلام لگاؤ، اور سیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت کی پیدا ہوئے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم
جلا جب میرا دل یہ بات آواز دی، بلکہ میں کہتا ہوں اصل بات یہ آواز آئی جہاں پر میں چل نہیں سکتا ہونے والا ہو ایک بار مجھے آواز آئی تم میرے قریب آ جاؤ، وہاں بتیاں کیا کریں گی، وہاں روشنیاں کیا کریں گی، ارے روشنی کے قریب کہنے والے آ رہے ہو، وہاں کون ہے اور خدا کی قسم ایک زخم بھی کسی عورت کی وجہ سے نہیں، عورت کی وجہ سے نہیں، عورت کی وجہ سے نہیں، دیوانوں کی وجہ سے نہیں، یہ تمام نفسیاتی بات آئے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت غریب جب بچہ جنتی ہے اسے سب سے پہلے زخمی حالت میں بھی یہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ دادی ہو یا دائی ہو وہ بول کر بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی، انگلی رکھنے کے سارے بدن پہ گنجائش، شرم کی باری پوچھتی تیرا بدن انتظار بڑا ہو کیسے اٹھائے اور کیوں نہ ہو، اور جاؤ گے آخری وقت۔ نوجوانوں مسلمانوں کیا کیا باتیں آپ حضرات اتنا بڑا دل میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی، میری حالت نہ نکل سکے گی، تم جس طرح کی ہو میری تمنا یہ ہے میرا آخری وقت ہو، آخری سانس کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ کھاتی دال ہے اندر زبان بن رہی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرتا ہوا جاؤں، اور یہ معلوم مجاللہ تمنا پیدا کیوں ہوئی، حضور کی حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، نہ دادی کو پتا نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، سارے کام کاج میں لگے رہتے تھے، میں تیرے بنانے میں لگا رہتا تھا، مجبور کیا دونوں تجھے بنایا، مدینے پاک میں خبر دے دی گئی، اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت کوئی پیدا کر کے دکھائے کہ سعد بن ربی مل گئے، آپ کو قیمت نہیں معلوم ہے، دیکھا آنکھ کی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ باہر تشریف لے جا رہے، ہاتھ کی قیمت حضرت کی دھر فرمایا سعد بن ربی کو لا رہے ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ اس کے مقدر کا، پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیروں میں تشریف لے جا رہے جامع مسجد کے دروازے پہ آئے، ایک نوجوان اس لیے تو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ میں یکدم دیکھنے کے لیے اٹھی، اپنے یتیم کو دیکھنا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے یقین والے کیا کر رہا ہے، جہاد والے مہاجر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ مکے میں دائیوں کا سلسلہ چل پڑا، اللہ کے نام کرنے والے لوگوں نے غریب سمجھ کر یتیم سمجھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 زخم کھائے ہوئے غار میں پڑا ہے، میری عقل اور دل و دماغ یہ بات نہیں مانتی لگتا ہے کہ مجھے اٹھا کے جیسا یہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، کیوں اٹھا لے، کیوں لے ہوش امانت حلیمہ کی کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ مرے گا۔ سعد بن ربی تو کتنا مقدمہ والا جوان ہے کہ موت تیری ہے، موت امام الانبیاء کی۔ اگر میں نے سنا ہے کہ پیدا ہوا کہ
زخمی سر دی، بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا ہے کہ ایسا لشکرانے لگا، میری آنکھیں پوچھا کیا حال ہے، اتنا جمال پوچھ لیا تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، فرماتی میرے لب ٹھر گئے، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق غریب عورت ہو، رخسار جانتی تیرے کیا کہنا لے کر سینے سے لگا کر برا ملنی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی عمر ہے، قدر کری، تیری 60 برس کی عمر ہو گئی، تجھے آج تک حضور کی نبوت کی قدر کتنا کامیاب ثابت ہوا نوجوان کہ اس کے ماتھے پر قدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دے دیا۔ ہماری شکلیں تو دیکھو، اپنی من چاہی زندگی گزار کر ساری عمر کو برباد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس صحابی کا دم نکلنے میدان بار تقاضا کرتی ہے، میں جاتی ہوں مجھے اجازت دو، جب سانس نکلنے لگا حضرت کے قدموں میں اپنا سارا ہے کہ حلیمہ جب نکل جائے قدموں میں لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئی، بیٹھ گئی، شہید ہو گیا، حامد آگے اعلان کر دیا گیا، فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے، اہل مدینہ آ کر علاقہ سارا جمع ہو گیا، جولی تیری ہوتی ہے میری ہوتی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوا، اٹھا کے چلے مدینے کی گلیوں میں لے لے، گود میں لیتے ہی کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی چل پڑی، چلی نہیں داؤ پڑی، برق رفتار غبار اڑ رہا ہے۔ ایک دائی نے زور سے آواز لگائی، ہمارے جنازے کوئی لٹیرا آ رہا، ہمارے جنازے بھی گزرتے ہیں، جنازے کے لیے لوگ جامع نہیں اور کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ بڑا بے ایمان نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کر کہنے لگی لٹیرا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ برائی کر کے نہ مر، کسی کو ستا کے نہ مر، کسی کا دل دکھا کے نہ مر، کسی سے ظلم نہ کیا کر، کسی پر تباہی نہ کیا کر، ایسا نہ ہو تو قبر میں پڑاؤ اور وہ یہاں جھولی پھیلا کے دعا کر دے الہی میں تو بدلہ لینے کے قابل نہ تھا، واللہ عزیز الذوالفقار، کہ اس شام سے آنے والے نبی کا امتی ہو بدلہ لے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے بھی یوں آواز لگائیں گے، اور اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر جہنم کی طرف جا رہا ہو، ایڑیاں اٹھا کر قرآن کریم کے بل انگلیوں کے کیا ہوا عید نہیں، روزے نہیں، کاٹا نہیں، ہم نے اس تکلیف سے کس چیز سے قدم بچا رہے کوئی لے لیا، فرمایا تم نہیں دیکھ رہا ہوں، نوجوان بھی پڑھنے والے بھی پورا بھی اتنا بھی اتنا ہوا ہے، چاروں طرف کتنی قضا کر لی ہے۔ آؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بھی ایک دن بھی کسی نے نماز کے دوران میں نہیں چاہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کمال ہے، قبر میں بے نماز کا جنازہ نہیں
فرمایا قبر میں رکھ کر چلے عثمان بن مغیر نے، علی مرتضیٰ نے، حسن و حسین نے، اپنے ہاتھوں میں پڑھایا. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علامہ سید عبد القادر جیلانی سبحانی سب کہتے ہیں ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں ہوا. نمازی دو چار آدمی آگے کو آ جائیں بھائی. حاجی صاحب آپ آ جائیں، آپ نے حج بھی کر رکھے. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب موجود ہے. قبر میں اتارنے والے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں. اور یہ تو بتاؤ جو قبر میں اتر رہا ہے 63-64 تک پڑھ کر کے دیکھیں. اگر ہاتھ لگانے سے اللہ والے نے اپنے ہاتھ سے لکھی دکھ اٹھانے کی فرماتے ہیں جب موت آ جاتی ہے اللہ تین مرتبہ لکھا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. بنا رکھے لوگ. اور اگلا سنو مدنی کریم کے ولا یدفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی کسی نے پوچھ لیا ولا یدفن لہو فی مقابر مسلمانوں کی قبرستان ہے دفن کرنے کی اجازت نہیں. کئی دوسرے ملکوں سے خدا قبلہ کی طرف منہ موڑا، وہ خود ہنسنے لگا. اسے دیکھ کر مجھے میں نے آپ کو عبارت سنائی نہ ملے جو سزا چور کی وہ میری. پوچھا ہے کس کیوں ہنسی آئی؟ فرمایا جب دلمان کا جم گٹایا جنت کی طرف کھڑکی کھلی ہنسنے لگا. مجھے فرمایا سارا قرآن آپ کے سامنے ہے، ترجمہ پڑھا کرو، معلوم ہوگا زمین کے ذروں کے نبی، سمندر کے قطروں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی اور نبیوں کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں سے لا الہ الا اللہ محمد کامیاب نکلے. اللہ کی وجہ سے مار دریائے نیل کے پاس صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے، رشتے داروں کے جھگڑے ہے، بیانی ہے، مکان دکان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. قیادت ہے، امارت ہے، کمانڈر نہیں تھا. دو چار صحابہ نے اسلام کا زمانہ ہے اسی دریا میں سودے خریدنے آئے اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے میں ہم نے دیکھا چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، کہنا تھا تاریخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگ پتھر مار رہے اور صحابہ کرام سبے اونٹوں اور گھوڑوں کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں ہڈی، چاروں طرف مارنے والے لوگ چلے گئے. ایک بوڑھا صحابی کھانے والے رو رہا ہے. پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ مسلمانوں کا میرے تیرے جیسے اگر وہاں ہوتے تیرے دیکھا ہے پہاڑی سے صبر کیجیے، صبر کا پھل آواز لگا دیا ہے. تم کہاں چلے گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے سنا کیا بات ہے؟ آپ لکڑی کا کیا الگ ہو گیا حضور کا؟ دوڑی دوڑی آئی پانی کا پیالہ لے کر آئے ہوئے اور آواز لگائی یہ غلام اور پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے اتنا مارا لہو لہان کر دیا.
چھپنے سے کچھ نہیں بنتا، تقریریں کرنے کرانے سے کچھ نہیں بنتا، اپنے